الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد نرى تقلب وجهك في السماء آسمان کی طرف آپ کا دیکھنا، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. اب اس کے اندر جو مراد یہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے، بار بار کہاں دیکھتے تھے؟ آسمان کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ پتہ چلی اس آیت کے اس پارٹ سے کہ آسمان کی طرف بار بار کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ اوپر سے کون آتے تھے؟ جبرائیل آتے تھے تو دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم آنا تھا، کوئی نیا حکم آئے تبدیلی کا. دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں کسی وقت ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں بولتے، لیکن ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں سکون کے لیے، قلبی سکون کے لیے. اور کسی وقت ہماری طبیعت، ہماری فطرت اسلیم ہمیں چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم نہ کچھ اپنی طبیعت کو بہتر کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کرٹن ہٹائیں گے، باہر جائیں گے صحن میں، اوپر کی طرف دیکھیں گے، اندر آ جائیں گے. ہم کچھ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر آسانی، ہم اندر آتے ہیں. دعا کرتے ہوئے سم ٹائم آپ دیکھیں ہم دعا کے الفاظ نہیں بولتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یوں کرتے ہیں آسمان کی طرف خاموشی سے، ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ کیسے؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ مجھے ابھی میرے سامنے کیا کی گئی؟ جنت پیش کی گئی. تو میں نے چاہا کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک انگور کا خوشہ توڑ لوں، لیکن یہ سوچ کر میں ہٹ گیا. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی نماز میں مشغول ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اگر تم میں سے لوگ قیامت تک بھی اس کو کھاتے رہتے تو یہ ختم نہ ہوتا. کیسی خوبصورت جنت ہے نا؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا ورثۃ جنت النعیم. اللہ جنت نعیم کا وارث بنائے. کہ اگر ایک اتنا سا خوشہ کہ وہ قیامت تک کھایا جائے گا تو آپ سوچیں پھر اس کی نعمتیں کیسی ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی نے سنی نہیں، کسی کے پاس الفاظ نہیں ہیں. وہ تو یہ الفاظ ہے جو ہم بیان کر دیتے ہیں، ورنہ یہ الفاظ تھوڑی ہیں اصل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف جان نماز میں ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اپنی سجدے کی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں. اور پھر کیا اس کے علاوہ ہمیں ان میں بھی نہیں گھسنا چاہیے. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جان نماز کون سے رکھیں؟ سادہ رکھیں، تاکہ ہم الجھیں نہیں ان کی نا ڈیزائننگ میں، ان کی خوبصورتیوں میں الجھا نہ جائے، پھر آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر میں نماز شروع کی تو ایک پردہ تھا جس کے اوپر ہلکی ہلکی کوئی شبیہ سی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عائشہ سے کہا یہ اتار دو، کیوں؟ اس نے مجھے نماز میں پریشان کیا ہے. اور آج ہم جیوں شروع ہوتے ہیں، اوپر سے شروع ہوتے ہیں، نیچے تک کا پھول کی کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے. تو سادے رکھیں جان نماز بالکل، کہ آپ کو پتہ صرف اصل میں نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. مجھے معلوم ہے آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا. تو جب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے کیا نہیں ہے واقعی، ہے نا؟ آپ کسی صورت میں بھی دیکھیں. مجھے تو جب بہت زیادہ ٹینشن ہو نا، میں اپنی ویسے بات کر رہی ہوں، مجھے جب بہت زیادہ ہو تو پھر جو آپ کے دل میں خواہش ہے اس سے لا علم نہیں ہے، تو آسمان کی طرف دیکھا کریں. اور ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے. فا پس لا البتہ ضرور، نولی ولی سے یا وہی پھیر دینے والے سے. ٹھیک ہے، آپ کو قبلتن قبلے کی طرف، ترضاہا رضی سے ہے، ترضا را زا یا رضی ہا اس کون سا؟ وہی قبلہ کعبہ جس کو آپ نے پسند کیا. کس کو کیا تھا؟ کعبے کو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. اس آیت میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بیان کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کہ آپ کی عزت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ قبلے کے متعلق آپ نے جو چاہا اللہ نے وہی حکم اتار دیا، جو آپ کو اچھا لگا اللہ نے وہی کر کے دکھا دیا. تو آسمان کی طرف دیکھنا بھی رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ ہم اپنے ایک رب کی طرف دیکھتے ہیں نا. پھر وہاں کون ہے؟ ایسی کون سی مدد ہے؟ اوپر تو اللہ تعالیٰ، اوپر تو کوئی مدد ہی نہیں ہے نا. ہم اور کہیں سوچیں تو ہم سوچیں، جب اوپر دیکھنا ہے تو پھر یہ تھوڑی کہ اوپر کسی اور کا نام لینا ہے، پھر وہ رب ہی بچتا ہے. پھر وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے نا جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ نظر آ رہا ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اب یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلی آپ کی پچھلی آیتوں میں کہ مسلمانوں نے کس بنا پر بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا. وہ جو پہلے اس طرف پڑھ رہے تھے، جو آپ سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو پہلے جس طرف پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے؟
پڑھ اس لیے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معمول تھا، اور معمول یہ تھا جس کام میں کوئی حکم ابھی تک نہیں آیا ہوا ہوتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اس عمل پہ کرتے، اس معاملے پہ رکھ کر کرتے جس پر پہلے انبیاء کرتے تھے. تو بہت سی انبیاء نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جب تک کوئی حکم نہیں آتا، پسند وہ یہ کرتے تھے ہم الگ ہوں، الگ شناخت ہو، ہماری خوبصورتی ہماری پہچان الگ ہو. تو یہ ہے کہ جب تک وہی نہیں آیا کرتی تھی، ایسے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کی پیروی کرتے تھے. اسی بنا پر آپ نے اس قبلے کی پیروی کی ہوئی تھی. پھر ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے اسی آیت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کے حکم کا انتظار کیوں تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دین اپنی اصل شکل میں نمایاں ہو. یہ تو وہ ہے نا جو پہلے انبیاء بھی کرتے رہے، بیچ میں یہودی بھی ہیں، ان کی امتیں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دین اپنی اصل شکل میں نمایاں ہو، اس لیے آپ کو قبلے کی تبدیلی کا انتظار رہتا تھا. تو ہجرت کے دوسرے سال ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتار دیا. زیادہ انتظار تو نہیں نہ کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر بات کو جانتے ہیں، سن لیتے ہیں، مانتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا ٹائم لگے لیکن وہ ہوتی ہے. اگرچہ ٹائم لگے لیکن وہ ہوتا ضرور ہے، کیونکہ بندے نے جب اللہ سے مانگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تو لاج رکھنی ہے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی، میں اس کو کیسے واپس بھیج دوں، یا وہی دوں گا یا اس سے بہترین دے دوں گا کہ اسی کو اس کا رنج لے کے نہ پھرتا رہے، اس سے بہترین دوں میں اس کو. تو کیا آپ اپنا چہرہ کدھر پھیر لیں؟ مسجد حرام کی طرف. فولی وجہ کا وجہ کسے کہتے ہیں؟ وجہ یہاں چہرے کو بھی کہا جاتا ہے اور وجہ جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آف کورس کہ جب آپ کا جسم جدھر ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ چہرہ بھی ادھر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر کعبے کی طرف آپ نے اپنا جسم کرنا ہے تو پھر چہرہ کدھر ہوگا؟ وہ بھی کعبے کی طرف ہوگا. اور اگر آپ نے کعبے کی طرف اپنا رخ کر کے پڑھنا ہے تو پھر آپ کا جسم کہاں ہے؟ وہ بھی کعبے کی طرف ہے. تو وجہ لفظ جو ہے وہ جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چہرے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اور جسم کی بات اس میں کیوں شامل ہے؟ اس ورڈ کے اندر آپ کی پورے جسم کی نمائندگی کیا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نمائندگی. تو اس لیے یہاں پہ یہ لفظ بولا گیا ہے مسجد الحرام. ٹھیک ہے، حرام لفظ کس کے لیے؟ حرمت. بچپن میں ہم سوچتے تھے لفظ حرام کیوں ہے، سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آئی. حرمت کی بات ہوتی ہے نا، حرمت کی بات ہے. یہاں پہ لفظ جو ہے نا، ایک لفظ ہوتا ہے مسجد، ایک ہوتا ہے مسجد. یہ جو نماز کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اپنا سجدہ کرنا ہے، اس کو تو کہتے ہیں مسجد. ٹھیک ہے جی. اور مسجد کون سی ہوتی ہے؟ مسجد ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی پیشانی لگتی ہے، آپ کا وہ ایریا مسجد ہے. جہاں آپ کا سجدہ ہوگا، سجدے کی جگہ آپ کی پیشانی کی جگہ کون ہے؟ مسجد ہے. زبر سے جو آپ کی نماز کی جگہ ہے نا، وہ چاہے مسجد ہے چاہے کوئی بھی ایریا ہے، وہ مسجد ہے. یہ دو ورڈز ٹھیک ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اخلاق، اخلاق کیا ہے؟ آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک. اخلاق کیا ہے؟ گندا پھٹا کپڑا. چینج ہو گیا نا معنی دونوں. ہاں ہے نا، ہم محرم سے مجرم بھی بن گئے. میں دعا لکھتا رہا، وہ دگا سمجھتے وہ دگا سمجھتے رہے. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب قابل احترام، یعنی یہاں مسجد حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قابل احترام. حرام جو لفظ ہم پڑھتے تھے نا، اس کا مطلب ہے حرمت والا، احترام والا. اسی حیثیت سے جو ہے نا، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو کہ جہاں کہیں بھی ہو. اب یہاں پر تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ مشرق ہے چاہے مغرب ہے، اپنا رخ کس طرف پھیر لیں؟ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ کتابہ، یہاں پہ جو کتاب کی بات آ رہی ہے نا، کتاب یہ تو ہے یہود و نصارہ پہ بات ہو رہی ہے. جی، کتابہ لام جو اس میں آ رہا ہے لا یعلمون، یہ اس میں جو لام آ رہا ہے نا سٹارٹ میں، وہ تاکید کے لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آخری رسول کا قبلہ کعبہ ہی ہونا تھا. ان کے پاس بھی چیزیں موجود تھیں، پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں
اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں جب آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کعبے کے پاس آپ کیا کر رہے ہیں، چکتے ہیں کہ جو لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے کیا ہے، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ یہ بات جو کی گئی ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کے لیے کی گئی خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور سوال ہمارے لیے بن رہا ہے، اور ایک چیز پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ اہل کتاب اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کی پیشن گوائیوں کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، قبلہ ہی ان کا مرکز ہوگا، لیکن حسد اور کفر کی وجہ سے انہیں وہ چھپاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لا یعلمون انہ الحق، البتہ وہ کیا، وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ جن کو کتاب دی گئی بے شک وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حکم ہے۔ اور آج اگر ہم کوئی بات نہیں مانتے تو دیکھیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک یہ جانتے ہیں، ہم جان رہے ہوتے ہیں، ہم نے کہیں نہ کہیں سے سنا ہے، ہمارے علم میں وہ بات ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، واہ جو لفظ آیا نا یہاں، واہ یہ قسم کے لیے آیا ہے، سٹارٹ میں واہ قسم کے لیے۔ یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے نشانی لے آئیں۔ اب یہاں پہ آیات نشانی کی بات ہوئی، یہ کون سی نشانی ہے، آیات کونیہ ہیں یا شرعیہ ہے؟ میں نے بتایا تھا آیات دو طرح کی ہوتی ہیں قرآن میں، ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر آپ نے خود آیت کی پوری ترجمے کے ساتھ جو ہے اس کو ٹریس کرنا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے آیت ہے، ایک آیات ہوتی ہیں جو آیات کونیہ ہوتی ہیں جو کہ کائنات کے غور و فکر کے اس میں ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے شرعی، یہ شرعی ہے بالکل۔ یہ کون سی آیات ہے، شریعت، کیونکہ حکم اتر رہا ہے نا، آیات شرعی ہیں، حکم اتر رہے ہیں یہ۔ تو یہاں اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لانے سے مراد کیا ہے، اہل کتاب کے پاس یہاں ہر نشانی لانے سے مراد قبلے کی دلیلیں لانا ہے، یعنی اگر آپ ہر طرح کی دلائل دیں تب بھی وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، آپ جتنی مرضی لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیا حکم، مسلمانوں نے مان لیا، جو نہیں مان رہے ان کے لیے کوئی دلیل کام نہیں کرے گی۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ کسی صورت میں ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بیت اللہ کو کعبہ بنانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے۔ دوسرا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا گیا کہ قبلے پر مصالحتی کوشش کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر کیا، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں سے مراد یہود و نصارہ، نہ عیسائی ان کی پیروی کرتے ہیں اور نہ ہی یہودی عیسائیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں جہاں پر نقصان پہنچانا ہو دین کو یا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر یہ ایک ہوتے تھے، لہٰذا یہ آپس میں ایک نہیں تھے، صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایک ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہود بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور عیسائی بیت المقدس کی مغرب کی طرف رخ کر کے اس وقت عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات پر توجہ دلائی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، آپ انہیں ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے، یہ خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں، کسی طرح بھی ان کی پیروی نہیں کرنی، نہ کوئی چیز پہن کر، نہ لگا کر، نہ اس طرح کا ڈھنگ رچا کر، کسی قسم کی بھی ان کی پیروی نہیں۔ ہمارے گھروں میں کتنے اچھے اچھے اب ٹریز آنا شروع ہو گئے ہیں نا، اور آپ نے ٹریز کی دیکھی ہے وہ پیرامنٹس لمٹ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ان کے بکتے ہیں، اور ان کا اس ٹری پر بھی ان کا ایک عقیدہ ہے، ٹری بنا ہوتا ہے نا، ٹری درخت گرین سا، ٹھیک ہے۔ اب ہماری چاکلیٹس میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے، کرسمس ٹری بھی اسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے پیرامنٹ ٹری بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمارے گھر کے کپڑوں میں بھی ان کے آ رہے ہوتے ہیں، کیا ہے کہ ہمارے گھروں پہ ہوتے ہیں، کپڑوں میں بھی ان کے نشانات ہوتے ہیں، ڈیکوریشنز میں ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا تاکہ ان کے ساتھ کیا ہو، مشابہت نہ ہو۔ اگر ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا اور آپ پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کریں تو آپ کون ہو، ظالموں میں سے ہیں۔ دیکھیں اوپر سے یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، احوا، ٹھیک ہے، ہوا یا احوا، یہ اوپر سے گرنے کو بھی کہا جاتا ہے، اوپر سے گرنے کو ہوا بھی اسی لفظ سے ہی نکلتا ہے نا، تو احوا یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنے کو کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من العلم، کیا رسول اگر آپ کے پاس علم آ گیا اس کے بعد آپ ان کی مانیں، من العلم، علم سے کیا مراد ہے یہاں،
قرآن کا اور سنت کا علم، وہی کا علم اگر آ گیا ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود ہم ان کی پیروی کریں، ان کے دین کی طرف رجوع رکھیں، تو پھر یہاں پر کیا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں؟ پھر ہم ظالم ہیں۔ ازل لفظ جو ہے نا، یہ پاسٹ کے لیے، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے از اور ایک ہوتا ہے ازن۔ ایک لفظ ہوتا ہے از اور ایک ہوتا ہے ازن۔ لفظ از جو ہے نا، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہمیشہ ماضی کے لیے، از جب، پاسٹ کے لیے جہاں بھی آئے گا آپ نے سوچا یہ ماضی کی بات ہوگی۔ اور اگر ہمارے پاس لفظ آ جاتا ہے ازن، اب جیسے ہمارے پاس آیت میں موجود ہے ازن، یہ ہے دین، تب، یہ مستقبل کے لیے ہے، اگلی بات کے لیے ازن۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ازل لامین الظالمین، تب پھر آپ ہو جائیں گے کن میں؟ ہاں، تب ہو جائیں گے۔ یہ فیوچر کے لیے بات ہو رہی ہے، مستقبل کے لیے ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا چیز پتا چل رہی ہے کہ اس آیت سے ایک تو یہ پتا چلا کہ زمانے کی پیروی نہیں ہے، پیروی کس کی ہے؟ رسول اور اللہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے، زمانے کی پیروی نہیں ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ پیروی کس کی ہوگی؟ حق کی پیروی، زندگی کا اصول۔ یہاں ایک اصول بتایا جا رہا ہے زندگی کا، اور وہ کیا ہے؟ صرف حق کی پیروی کرنا ہے۔ اور جب ہم کریں گے تو کیا ہوں گے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اعتراضات بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا؟ ساتھ میں کہہ رہے ہیں یَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم تو میرا ہے، میں جس کو چاہوں گا راستے کی طرف ہدایت دوں گا، اور دیتا بھی اللہ کس کو ہے؟ جو صرف اتنا سا ہی کہیں کیا؟ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ہاں اللہ تیرے لیے۔ کیوں تیرے لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں ان کا مانگنا اور ان کی خواہشات، اگر تو حق کی طرف ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حق کی طرف تھی، اوپر دیکھتے تھے، وہی آ گئی، پیروی آ گئی۔ اور اگر حق کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کی خواہشات نے، آپ پھر انہی کے پیچھے لگ گئے، جب کے پاس آپ کے علم ہے، علم کون سا؟ وہی قرآن و سنت، تو پھر آپ کس میں سے ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، عین رافع، ٹھیک ہے جی، عین رافع، عارف اسی سے ہے، معروف بھی اسی سے ہے، معروف کہتے ہیں نا جانی پہچانی چیز کو، عارف کا بھی مطلب پہچان ہوتا ہے، عرفان بھی اسی سے ہی ہے لفظ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہوتا ہے کسی چیز کو اثار، یہ لفظ جو آپ کے پاس آ رہا ہے نا یہاں پہ عین رافع یا عرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، عین رافع، کسی چیز کو اثار، علامات، حالات سے پہچاننا، پھر علم تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں یعرفونہ۔ وہ ایسے پہچانتے تھے، اثار بھی ان کے سامنے تھے، علامات بھی ان کے سامنے تھی، حالات بھی ان کے سامنے تھے، علم کو یہ پہچان چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا پچھلی آیت میں، لا یعلمون حتی، البتہ، تاکیداً، یہ جانتے ہیں ساری باتیں، تو یہ جانتے ایسے ہیں کما یعرفون، جیسے یہ جانتے ہیں ابناؤ ابن، اپنے بیٹوں کو، ٹھیک ہے۔ کون بیٹوں کو نہیں جانتا؟ اچھا یہاں پہ لفظ بیٹیاں بھی تو ہو سکتا تھا، بیٹوں ہی کیوں؟ بیٹوں سے ان کو زیادہ پیار ہے، بیٹوں سے زیادہ محبت ہے نا فطرتاً، لوگوں کو بیٹوں سے زیادہ محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کرنے کے لیے نا اس بات کو بار بار قرآن کے اندر کر دیا ہے نا، کہ جب تک اعتدال نہیں ہے نا، جب تک تمہارا انصاف نہیں ہے، تو اس امت کے کسی ایک شاخ پر نہیں ہو، جب تک کیا نہیں ہے؟ اعتدال نہیں ہے۔ ہمیں سب کے ساتھ، بیٹی کو اچھا پڑھانا ہے تو بیٹے کو بھی پڑھائیں، بیٹے کو پڑھانا ہے تو بیٹی کو بھی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مرد ہے تو اس کے لیے ذرا اچھے اچھے ڈرائی فروٹ آ جائیں، وہ تو بچی ہے، نہیں، یہ چیزیں جو کرنا ہے برابر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اب اس چیز کو جب سے زندگیوں میں آئی ہے نا، اب یقین جانے بہت ڈر لگنے لگا ہے، بہت زیادہ۔ ہم آگے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں، جو دنیا پہ گنی جانے والی چیزیں ہیں نا، جنہیں انسان اپنے لیے بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ کنز، خزانے، سونے چاندی کے ڈھیر، اور بیٹے، نشان زدہ گھوڑے، بہترین سواری۔ آج کوئی اپنا گھر بنائے نہ بنائے، گاڑی اس نے قیمتی سے قیمتی لینی ہے، ٹھیک ہے نا، گاڑی اس نے قیمتی سے قیمتی لے لینی ہے، گھر بنے نہ بنے وہ بھی کوئی بات نہیں، یہ برائی تھوڑی ہے اس میں ویسے آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کیا ہیں، ہاں انسان ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی دیکھے وہی بات کی ہے، اور آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہیں گے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے بیٹے، ہے نا، کہ خود لینے ہو تو اللہ بیٹا ہو۔ نانیاں دادی ہر کسی کو کہہ رہی ہوتی ہیں چلو پہلا دعا کریں نا۔ اب ان میں سے ایک گروہ تو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ اب ایک گروہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم حق چھپائے بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے غلط ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم نے مال کہاں خرچ کرنا ہے،
ہم نے اعمال کس طرح سے کرنے ہیں اور کتنے کرنے ہیں، اس کے باوجود ہم خاموش ہوتے ہیں، ہم خاموش کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہم کہیں چلے جائیں گے ہم خاموش ہوں گے، ہم ان کو کیا کہیں اتنوں کو، ہم خاموش ہیں. اگر ان کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں ہی ہم دیکھ لیں تو ہم کیا ہیں، ہم تب بھی خاموش ہیں. کہیں نہ کہیں جو ہے ہم کر جاتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یقیناً وہ حق چھپاتے ہیں. کیا مطلب ایک گروہ، ان میں سے جو ایک گروہ تھا نا، اگر ان کے لیے آئے بات تو پھر تو ہے علماء کا، کہ ان کا ایک علماء کا گروہ تھا بڑا جو حق چھپا جاتا تھا. اس کے علاوہ دیکھیں وہ چھپاتے کیا تھے، وہ آپ وسلم کی نبوت اور قبلے کی بات کہ آخری قبلہ تو آخری ہوگا رسول کا، پھر اعتراض تو ہونا چاہیے تھا، یہ اس کو چھپاتے تھے. اور ان کے چھپانے کی میں نے ایک آپ کو بات بتائی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو یہ لوگوں کے ساتھ کس قدر کھڑے رہے اور دیکھتے رہے، روز آتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے، روز آتے تھے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو انہوں نے ایک نیا سوچا چھوڑ دیا، اور وہ کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ ہماری کتابوں میں تو حلیہ کچھ اور ہے. جبکہ جب انہوں نے پہچان لیا نا یہی حلیہ ہے، یہی رسول ہے، اب لوگوں کے اندر وہ کام خرابی کرنی تھی. جا کے کہتے ہیں اپنی کتاب بدلی، ایدیم اپنے ہاتھوں سے بدلی، اور آ کے کیا کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کی تھی. دیکھو بال ایسے نہیں ایسے ہونے تھے، یہ دیکھو ہماری کتاب میں آنکھیں ایسی تھی، نبی کی تو ایسی ہیں. تو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. تو آج بھی حق چھپانا کیا ہے، یہ بہت بڑی آگ کی لگام ہے. جہاں حق ہو وہاں بول دیا کرے، ٹھیک ہے، لیکن حکمت اور کس کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں. اب یہ قرآن، احادیث، وحی علم، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں ہمیں شک نہیں کرنا. ہم قرآن سے کیوں دور دور بھاگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی تفسیر تو ہو گئی، ان کی تفسیر الگ ہے، ان کی الگ ہے. تفسیر چھوڑے نا، آپ یہ تو دیکھیں کہ لفظی ترجمہ کیا کہتا ہے. لفظی ترجمہ تو کوئی نہ چینج کر سکتا، تفسیر ہی کوئی کرے گا نا، اپنی بات ہی کوئی چینج کرے گا. لفظی ترجمہ تو نہیں نا کرتا. آپ کے پاس تیرا رب یہی آئے گا، اب وہ اس میں چینج، ربی کی جگہ وہ کوئی اور نام نہیں دے سکتے، رب جہاں آئے گا. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ نہیں، اس لیے آپ کو کرواتی ہوں نا میں، روٹ ورڈز کرواتی ہوں، لفظوں کی وضاحت کروا رہی ہوں اور سن رہی ہوتی ہوں. آپ کو لفظی ترجمہ آنا چاہیے. اور انشاءاللہ جب یہ وہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے آپ سے کیا کہا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ دماغوں کو کیا کرتا ہے. یہ جو بات ہوئی الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. یہاں حق سے مراد کیا ہے، قبلہ، کہ یہ جو کعبہ ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے حکم. ٹھیک ہے، کعبے کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو پہلا قبلہ کون سا تھا، اس کی وضاحت اللہ رب العزت کی جانب سے ہو گئی. اب قبلے کی تبدیلی کسی انسان کی خواہش سے نہیں ہوئی، کس سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، کسی انسان کی خواہش سے نہیں ہوئی. تو حق کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو. کیا مطلب، حق پر غور و فکر کر کے یقین کے مرتبے تک آپ پہنچیں، یعنی یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اس میں شک نہ کریں. اب یہاں پہ ہمیں اس آیت میں ایک چیز پتہ چل رہی ہے. وہ کیا پتہ چلی اس آیت سے ہمیں، کہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی صفت یہاں پہ ہمیں بتائی ہے، اپنے رب ہونے کا شعور دیا. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا، اپنی کون سی صفت یہاں پہ شعور دیا اور سمجھائی ہے، رب. رب، رب کون، پالنے والا، تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا، سونپنے والا، کہ عطا کرنے والا، روکنے والا، کھولنے والا، سننے والا، حق قبول کروانے والا. صراط مستقیم کی ساری چابیاں اس کے پاس ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں رب، کہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. جو بھی حکم ہماری زندگی میں اس وقت ہیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ سب کیا ہے، وہ حکم رب کی طرف سے ہے نا. تو یہ اللہ نے ہمیں شعور دلایا ہے کہ جو بھی ہوگا تمہارے رب کی طرف سے ہوگا. لہٰذا یہاں یہ جو بات کی گئی ہے نا، اپنے شک والوں میں نہیں ہونا، یہ کیوں کی گئی ہے، آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے. شک کس کو کھاتا ہے، شک ایمان کو کھاتا ہے. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا، شک میں نہیں جانا. شک ایمان کو کھا جاتا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا، کیا دکھا، کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کہا نہیں، میں بس مطمئن ہونے کے لیے، یقین ہے میرا، ایمان ہے، مطمئن ہو جاؤں گا. تو شک ایمان کو کھا جاتا ہے. اور اگر آپ شک نہیں کریں گے، ایمان رکھیں گے،
تو ایمان کے بعد ایک بڑا درجہ اوپر آتا ہے، وہ ہوتا ہے مطمئن، کہ آج زندگی میں کچھ ایسے معاملے نہیں ہو گئے ہمارے اس کے ساتھ جڑنے سے، حق کو سامنے پا لینے سے، کہ آپ یقین پر پہنچ گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں نا۔ وہ اپنی زندگی کا کوئی بھی بڑا واقعہ، کوئی معاملہ زندگی کا اٹھا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ جب تک آپ جڑے رہیں گے اپنا چینج دیکھتے رہیں گے۔ کچھ پھر ایسے معاملے، کچھ زندگی کے ایسے سٹیجز اور سیڑھیاں آ جاتی ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ایمان ہی نہیں صرف مطمئن، جو ابراہیم نے مانگی تھی، اللہ میں نے مطمئن ہونا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے، ہاں بس ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے انسان پریشان ہو کے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں پتہ ہے اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے، لیکن کیا کریں، ہونا تھا یہ۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ ہی کی طرف سے، میں مطمئن ہوں، کیوں اللہ کی طرف۔ یہ درجہ اس کو کب ملتا ہے؟ جب اس نے شک کو چھوڑا تھا، ایمان مکمل ہوا تھا۔ اور شک ویسے آتا کب ہے؟ شک کیوں شک میں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحق من ربی کا، یہ جو آیا نا تمہارے پاس رب کی طرف سے آیا۔ تو یہ رب پر جو ہے نا، وہ رب کے لیے ہمیں تھوڑا سا مطمئن ہونا ہے اس بات پہ۔ آج جا کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں میں نا رب نام سے دعائیں کریں۔ جو شرک ہوا ہے نا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، رب السماوات والارض یا حی یا قیوم، اس میں عظم ہے نا، اس میں رب آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب کی بات آ رہی ہے نا، اس لیے اللہ کو یہ کلمہ جو ہے زمین آسمان کے اندر نیکیاں بھر کے خلا بھر دیتا ہے، پسند ہے، اور اللہ فرشتوں کیسے ویسا ہی لے آؤ جیسا اس نے بولا۔ تو رب بہت خوبصورت لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کو رب کے نام سے پکار کر دعائیں کریں، اور یہ دعا کریں آج اپنے گھروں میں جا کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شک سے نکال، اس دین کے لیے میرے اندر سے شک کو ختم کر دے۔ آپ اس میں دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرنا ہے، میرے ایمان کو نہیں بدلنا شک میں، کہ میرے ایمان کو شک میں نہیں بدلنا، بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ یہ دعائیں کریں، یہ آیت ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوئے تو پھر اذل لامن الظالمین۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شک کی وجہ سے، شک کیے انہوں نے اپنے دین میں۔ آج ہم اپنے دین میں شک کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود نہیں سیکھتے اور بیٹھ کے فتوے کیا لگا رہے ہوتے ہیں، تو پھر مانے کس کی؟ ہم کس کی مانے؟ آپ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے، اس کی مانے نا، ٹھیک ہے، مانے تو صحیح۔ اور جب کوئی کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، میں نے آپ سے کہا تھا اس تسبیح کو ویسے کیا کریں، نماز کے علاوہ بھی بیٹھ کے کرتے رہا کریں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، میں کس کے راستے کی بات مانوں؟ میں کس راستے پہ چلوں؟ تو کیا کر اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والمنہ۔